واحد توحید پرست کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. لیکن دو بھائی ایسے ہیں، دو مسلمان ایسے ہیں، شرک تو یہ نہیں کرتے، الا من بینہ و بین اخیہ شحنا، معاہد ہیں، توحید پرست ہیں، نمازی ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے آپس کے تعلقات خراب ہو، جینا مرنا ختم کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، اے میرے فرشتو ان دو کی نیکیاں اوپر لانے کی ضرورت بھی نہیں، ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دو جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لی. اس لیے والصلح خیر، صلح میں اللہ نے خیر رکھی. یہ جو ہندوؤں والی ضد ہے، یہاں چونکہ یہاں ہندو بس کے گیا ہے، مٹی تو وہی ہے، تو یہ ضد اسلام توڑنا چاہتا ہے، صلح کرے. یہ جو شیطان کہتا ہے نا تیری ناک کٹ جائے گی، تیری عزت نہیں رہے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زاد اللہ بعفو الا عزا، غلطی ہو گئی اس سے معاف کر دو، معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ کر دے گا. صحابہ کرام بھی انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، ان میں بھی آپس میں چپکلس ہو جاتی تھی. سیانے کہتے ہیں جدھر برتن اکٹھے ہوں تو وہ تو کٹکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں جو حضرت جی جھگڑا ہوتا تھا وہ اتنا طول نہیں پکڑتا تھا جتنا ہمارے ہاں چلتا ہے. اب آپ اندازہ کریں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی بات پہ الجھ پڑے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلالی طبیعت کے مالک تھے، کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ میری ہر بات میں مخالفت کرتے ہیں. غصے میں آ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جانے لگے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہو کہتے ہیں عمر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر. یہ بہت بڑی بات ہے حضرت جی، معافی مانگنا. ہم سے تو کوئی معافی مانگے تو ہم معاف نہیں کرتے. وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر، وہ کہتے نہیں معافی نہیں ہو سکتی. اب وہ آگے آگے غصے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے معافی مانگتے جا رہے ہیں کہ معاف کر. بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَأَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وہ معافی مانگتے مانگتے دروازے تک پہنچ گئے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر سے دروازہ بند کر دیا، کوئی معافی نہیں. اب دیکھیں ان کا ایمان کیسا تھا. ادھر سے اب واپس گھر نہیں گئے کہ چلو میں نے تو کوشش پوری کر لی، نہیں صلح کرتا تو نہ کرے، میں کون سا اس سے لے کے کھاتا ہوں، ہمیں تو حضرت جی بڑی باتیں آتی ہیں. لیکن یہ دیکھیے ادھر سے پلٹے، کدھر گئے جدھر جانا چاہیے تھا. مسجد میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا ابوبکر پریشان کھڑے ہو گئے. کہا ابوبکر کیا ہوا ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب غلطی ہو گئی ہے اور میرا بھائی عمر مجھے معاف نہیں کر رہا. اللہ تجھے معاف کر دے. اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایماندار تھے، تھوڑی دیر گزری ہے سوچ میں پڑ گئے کہ میرا بھائی دروازے تک مجھ سے معافی مانگتا رہا اور میں نے معافی نہیں کیا، میں اتنا سخت دل ہو گیا. ادھر سے روتے ہوئے نکلے، سیدھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر صلح کرنے کے لیے. ہمارے دروازے پہ کئی میلے آئے ہیں صلح کے لیے، لیکن ہم تو نہیں نہ مانتے. آج کے بزرگ قبر میں اترتے ہوئے بھی وصیت کر کے جاتا ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد بھی میری بہن سے صلح نہیں کرنی، میرے بھائی سے صلح نہیں کرنی، میرے اس دوست سے بس تعلق ختم ہو گیا ہے. ہمارے ادھر مرتے ہوئے بھی وصیت کر جاتے ہیں. یہ دیکھیے یہ بھی سفید بالوں والے تھے، بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو دستک، اندر سے جواب ملا تو وہ تو گھر نہیں آئے، ادھر سے پلٹے. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 دن کی اجازت ہے غصہ رکھنے کی، حضرت جی وہ 3 دن میرے اور آپ کے لیے، ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے 3 دن اسلام نے رکھے، لیکن صحابہ 3 دن کیا 1 دن نہیں گزرنے دیتے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پلٹے، مسجد میں گئے، دونوں شہزادے بیٹھے.
سلام عرض کی، دور سے ہی کہا ابو بکر مجھے غصہ آ گیا تھا، غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے سے کھڑے ہو گئے، نہیں غلطی میری تھی، ہمارے ہاں تو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا میری غلطی تھی، دوسرا کہہ رہا میری غلطی تھی۔ آپ اندازہ کریں اتنا بڑا جھگڑا ہوا ہے، اگلی نماز کا ٹائم نہیں آیا، صلح۔ یہ تھے مسلمان جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کر کے آپ نے ان کو سمجھایا، المؤمنون کلہم کالجسد الواحد، مومن سارے ایک جسم کی مانند ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جس طرح ایک جسم کی آنکھ کو درد ہو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ہی مومن آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتا ہے، اپنا دل سمجھتا ہے، اپنا جگر سمجھتا ہے، مسلمان کو اپنا دل کا ٹکڑا سمجھتا ہے، اس کو تکلیف آئے اس کی تکلیف خود محسوس کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی، اللہ کی قسم پہلے ان کے حالات اور تھے، جو ایک ایک پانی کی باری پہ قتل و غارت ان میں شروع ہو جاتی، جو خاندانوں تک جاتی تھی، کئی کئی سالوں تک کاٹ دیتے تھے۔ وہ پانی لگانے کے لیے آتا، وہ کہتا ہے پانی کی میری باری ہے، تم کون ہوتے ہو پانی لگانے والے؟ اس نے کہا تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ اپنی قوم کو بلاتا، وہ اپنی قوم کو بلاتا، اتنی سی بات میں سال ہا سال تک قتل و غارت جاری رہتی۔ لیکن وہی حضرت ہی جب مسلمان ہوئے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہوئے ہیں، ان پہ اسلام کا رنگ چڑھا ہے، انہوں نے پھر اپنے آپ کو بدلا ہے۔ اللہ کی قسم اس پہ بات کی جائے راتیں گزر جائیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں، وہی ہیں جنگ کے میدان میں ہے، ایک آدمی زخموں سے چور ہو کے موت و حیات کی مکش میں بے ساختہ نکل رہا ہے، الماء الماء، کسی کے پاس پانی ہے تو پانی لاؤ، پیاس لگی ہے، ایک سنتا ہے پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے، اس کے قریب آتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے، پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب لے کے جاتا ہے، قریب سے آواز آئی الماء الماء، پانی ہے تو پانی تو مجھے بھی چاہیے۔ جو موت و حیات کی کشمکش میں بلک بلک کے پانی مانگ رہا تھا، اس کے کانوں میں آواز پڑی میرا بھائی پانی مانگ رہا ہے، اس نے ہونٹوں سے پیالے کو دھکیل دیا، کہتا ہے اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے اس بھائی کو نہیں پلاؤ گے، پہلے اس کو پلاؤ پھر میں پلاؤں گا۔ اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑا، دوسرے کے پاس پہنچا، اس کو سہارا دیا، اس کو بٹھایا، پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب جا رہا ہے۔ حضرت جی ان میں ایک ایسا نہیں تھا، وہ سارے ہی ایسے تھے، ایسے نہیں وہ دنیا پہ چھا گئے تھے۔ 313 سے انہوں نے جنگ شروع کی اور انہوں نے آدھی دنیا کے پہ حکومت کی تھی، وہ سارے ایک قسم کے مانند تھے۔ اس کو سہارا دیا، اس کو بٹھایا، پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب لگا، صدا آئی پانی تو مجھے بھی چاہیے، اس نے بھی روتے ہوئے پانی کو دھکیل دیا، اس نے کہا پانی مجھے نہیں چاہیے، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ پھر میں پیوں گا۔ اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑا، بھاگا ہوا تیسرے کے پاس پہنچا، وہ شہید ہو چکا ہے، روتا ہوا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، پہلے کے پاس آیا، وہ بھی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ وہی جو پانی کی تقسیم میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، جب مسلمان ہو گئے حضرت جی وہ پانی کی تقسیم پہ ایک دوسرے پہ جانے قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بن جائے تو آج بھی اللہ وہی ہے، ہماری مدد کے لیے اللہ اتر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر